کہ ریڈیشنز جو ہیں یہ جب منتقل ہوتی ہیں تو اس کے پورے اثرات ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سراجن منیرا کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک بھی بعض اقوال ملتے ہیں کہ وہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل سمجھا نا، میں اس کو کوڑے لگواؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کسی کو سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ تو آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ کو اذیت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے۔ کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی نماز میں اہل بیت کے اوپر درود نہ بھیجتے ہیں۔ سبحان، یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اس مقام پہ ہے کہ ان کے بارے میں دلوں میں کسی قسم کا بغض رکھنا یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ کو حرام کیا گیا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو حبل اللہ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان، اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اہل بیت۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہل بیت اور صحابہ کا کیا معیار تھا، کیا مقام تھا، تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہیں، ہم ان سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عبدالرحمن نواز صاحب کو۔ ڈاکٹورل کینڈیڈیٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، حقوق الناس دعویٰ آرگنائزیشن کو کافی اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ریسرچ کے اوپر ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہت خوش آمدید ہمارے اسٹوڈیو میں آج۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہماری جو ینگر آڈینس ہے ان کو آپ بتائیے کہ اصل میں اہل بیت ہیں کون، کیونکہ کبھی کبھار لوگ اس ٹرم سے بھی واقف نہیں ہوتے اور ان کو اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ کے خیال میں جو اہل بیت ہے، یہ لفظ اس سے مراد کون ہے اور ہم کیسے جانیں گے ان کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارج بھائی، ہم اگر اس لفظ کو لغوی اعتبار سے دیکھیں جی تو عربی زبان کی ایک معروف ڈکشنری لسان العرب، جی، اس میں ابن منظور جو اس کے مصنف ہیں، انہوں نے اہل بیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ کسی انسان کے گھر کے افراد، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ لفظ چونکہ ہمارے ہاں ایز اے ٹرم استعمال ہوتا ہے تو اس کے ہم اصطلاحی معنی کو اگر دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے جی، وہ آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں شامل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں نواسے شامل ہیں، اور معروف حدیث آگے چل کے ہم اس کے اوپر تفصیلاً ڈسکشن بھی کریں گے، حدیث قصا جسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی چادر میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی ان کو لیا اور دعا کی کہ اللہ یہ میرا اہل بیت ہے۔ تو یہ جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اسی طرح آل جعفر کے جو لوگ تھے، آل عقیل کے جو لوگ تھے، آل عباس کے جو لوگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، اور ان کے لیے ایک معیار سیٹ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کی ایک معروف کتاب ہے منہاج السنہ، اس میں انہوں نے اہل بیت کے متعلق جو مختلف آراء ہیں کہ اہل بیت کسے کسے کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اس پہ ڈسکشن کیا کہ وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ کو حرام کیا گیا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، کیونکہ اس کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے شواہد ملتے ہیں کہ جن میں آپ نے فرمایا کہ میرے اہل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو حرام کر دیا ہوا ہے، وہ صدقہ کا مال نہیں لے سکتے۔ اس میں ایک معروف حدیث ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پڑی ہوئی کھجور جو تھی اس کو اٹھایا اور کھانے لگے، ایون کہ اپنے منہ میں لے کے اس کو چبا لیا تھوڑا سا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے منہ مبارک میں انگلی لے کر کے اس کو باہر نکال دیا اور فرمایا کہ تم میرے خاندان سے ہو تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صدقہ کے مال کو حرام کر دیا ہوا ہے۔
تو وہ لوگ جو جن کے اوپر یہ صدقہ کا مال حرام ہے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ صدقہ حرام ہے، اور صدقہ ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اپنے کسی مسلمان جو بہن بھائی اس کی مدد میں. اب اگر کوئی واقعی اہل بیت میں ہے اور وہ حقدار ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور ہم اس کو صدقہ بھی نہیں دے سکتے، تو چونکہ عوام اس طرح کے مسائل میں کبھی گھر جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا کریں، تو آپ کی رائے میں اس نوبت پر جب ہم آئیں، ایسی سچویشن ہمارے سامنے آئے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہاں دیکھیں، اس میں ایک ہے عام عوام الناس، جی، اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. جیسے آج بھی آپ کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، جی، تو ان کے لیے چونکہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ان کے لیے یہ صدقہ جائز ہی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خمس جو تھا اس کو مقرر کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا آل ٹائم جو ہے وہ دعویٰ پرپز کے لیے استعمال کرتے تھے. جب آپ کے اوپر وحی آ گئی، آپ نے باقاعدہ طور پہ دین کی دعویٰ کا آغاز کر دیا، تو اس کے بعد پھر کوئی باقاعدہ تجارت نہیں کی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ تجارت کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے جتنے ایکسپینس ہوا کرتے تھے وہ جو مسلمانوں کا بیت المال ہوتا تھا وہاں سے چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خمس جو ہے اس کو مقرر کیا ہوا تھا. اور اگر اہل بیت میں سے کسی فرد کو کسی موقع پہ مال کی ضرورت پڑتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ اس خمس میں سے ہی ان کو دیا کرتے تھے، کیونکہ عام صدقہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا. بالکل. تو آج کی سچویشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک پراپر بیت المال تھا، تو آج کی سچویشن میں اگر اسی پرسپیکٹیو کو رکھتے ہوئے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک اہل بیت ہیں اور ہمارے لیے وہ جو ہے وہ بہت مقدم ہے، تو ان کی ہیلپ جو ہے وہ ہم کریں، لیکن صدقے کے طور پہ نہیں کریں گے، ایک مسلمان بھائی گفٹ کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. گفٹ کے طور پہ ہم ان کو جو ہے وہ کچھ چیز دے سکتے ہیں. بالکل. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایک صحابیاں تھیں، ان کو کسی نے میٹ کا ایک پیس جو ہے وہ گفٹ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی کھلاؤ اس میں سے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو میرے اوپر کسی نے صدقہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ تھا، اب اگر تم آگے سے، کیونکہ اب یہ تمہاری مالیت، تم اس کے مالک بن چکے ہو، اب اگر اس میں سے تم ہمیں دیتے ہو تو یہ ہمارے لیے ایز اے گفٹ ہوگا. تو ہم ان کو گفٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے حرام قرار دیا ہوا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام ہے کہ جو ہے وہ گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم چیزوں کو لے کر چل پڑیں گے. اب میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ بتائیں ہمیں تھوڑا سا کہ اہل بیت کی جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فضیلت ہے، یعنی اس کے بارے میں، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ جان سکیں کہ ان کا کیا خوبصورت مقام و مرتبہ ہے. جزاک اللہ. اس میں میں دو اعتبار سے بات کروں گا. جی. پہلا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کے کچھ اجتماعی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ ان کے انفرادی انڈیویجلی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ فضائل و مناقب ملتے ہیں، حضرت حسن ہیں ان کے فضائل ملتے ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں. ان کے فضائل ہمیں علیحدہ علیحدہ ذکر ضرور ملتا ہے ان کا. کچھ فضائل ہیں جو ہمیں اجتماعی اعتبار سے ملتے ہیں. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کے اندر اہل بیت کو ایڈریس کیا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے خان وعدہ، اللہ رب العالمین اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ تم سب سے ناپاکیاں جو ہیں ان کو دور کر دیں. وہ دلوں کی قدورتیں بھی ہیں، وہ ظاہری ناپاکیاں بھی ہیں، ہر طرح کی جو قدورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں پاک کر دے. یہ اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم قرآن مجید کا سیاق و سباق پڑھیں، سورہ الاحزاب کی جو یہ آیات ہیں اس کے آگے اور پیچھے کی آیات پڑھیں، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات چل رہی ہے، اور ویسے اوورآل سارے اہل بیت کی بات ہے. اور مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلی دعا تھی، اللہم علمہ تعویل القرآن، کہ اللہ ابن عباس کے سینے کو کھول دے، یہ قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والا ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند سے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پہ نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی خود فضیلت بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم احادیث دیکھیں تو عبید اللہ بن زیاد، تاریخ میں یہ ایک نام ملتا ہے، اس نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے متعلق وہ تھوڑی سی بات کی نا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس شخصیت کے متعلق بات کر رہے ہو۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح ابن حبان کے اندر نقل کیا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ حدیث سنائی، فرمایا کہ تم کن کے متعلق اس طرح کے کمنٹ پاس کر رہے ہو، یعنی تم ان کے متعلق اپنے دلوں میں کچھ بغض والی بات رکھتے ہو جو ان کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو۔ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل بیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ اہل بیت کے کسی ایک فرد سے بھی اگر کوئی انسان اپنے دل میں بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ اس مقام پہ ہے کہ ان کے بارے میں دلوں میں کسی قسم کا بغض رکھنا یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، جس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور اس کے ساتھ آپ کے جتنے صحابہ اکرام ہیں ان سب کو ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ عقیدے کی، ہمارے عقیدے کے عنوان پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں آپ امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ کو لے لیں، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ کو لے لیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ عقیدہ واسطیہ لے لیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ عقیدہ طحاویہ، جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں، یہ میں بڑی بڑی جو ہمارے سلف کی عقیدے کی بکس ہیں ان کے نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ اس میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ ملے گی، وہ کیا ہے کہ حبہم، ان صحابہ اکرام رضوان اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا اپنے دلوں میں یہ انسان کے منافق ہونے کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پہ فرمایا کہ آیت المنافق، کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ انصار کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ان انصار کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور بعض دفعہ شاید ہمارے معاشرے میں لوگ یہ بھی بات کر دیتے ہیں کہ جی لوگ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں ہے، اہل بیت کے فضائل اس طرح سے بیان نہیں کیے جاتے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوگی، ہمارے ہاں ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ بھائی جان میں تو کہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی نماز میں اہل بیت کے اوپر درود نہ بھیجتے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ تو درود نازل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ، ان کی اولاد پہ۔ تو ہماری تو نماز نہیں ہوتی اس وقت تک، بالکل، جب تک ہم اپنی نماز میں درود نہ پڑھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر، اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو اپنی نادانی میں ایسی بات کرتے ہیں، یا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کم علمی ہے جس کی وجہ سے یہ بات کر دی جاتی ہے، وگرنہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جب تک
ہم اپنی نماز میں درود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اہل بیت کی اگر میں فضائل کی بات کروں تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمایا. یعنی یہ وہ ایک ایسا ڈیزیگنیشن ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے زندگی میں چند لمحوں کا، یہ تو آپ کا خاندان ہے، بہت بڑی بلیسنگ. ٹھیک ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہم فضائل دیکھیں، وہ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ صحابہ اکرام کے متعلق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، صحابہ اکرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ذکر کیے، صحابہ اکرام کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ اگر احادیث پڑھیں تو احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نواز دیں گے تو اللہ جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں کیا اور کوئی چیز ہے جو تمہیں مطلوب ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ آپ نے سب کچھ ہی تو دے دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک بات کریں گے، اللہ کہیں گے کہ اے جنتیوں آج کے دن میں تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم پہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یعنی ہمیں اللہ کی رضا جنت میں جانے کے بعد ملے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرما دی. یہ صحابہ اکرام کے جو فضائل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے جو ایمان لائے وہ بھی سارے کے سارے صحابہ کی لسٹ میں شامل تھے. وہ سارے مناقب، وہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عطا کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر اس میں آپ اگر دیکھیں انڈیویجلی فضائل کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں. مثلاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم ان کی اگر بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ ان کے متعلق چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور اس سے آگے اگر ہم ذخیرہ حدیث پڑھیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے اذیت دی اس نے دراصل اللہ کو اذیت دی. تو آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کو اذیت دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کون تھی جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہ بضعۃ منی، یہ تو میرا جگر گوشہ ہے. آج ہم بھی اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا جگر کا ٹوٹا ہے. بالکل ایسے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنا مقام رکھتی تھی. لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ عام طور پہ یہ لوگوں کو بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں. ان میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ام کلثوم، ام رقیہ اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ اجمعین. یہ 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اور حضرت فاطمہ کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا، باقی تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں. چھوٹی بھی تھی نا، ان کا زیادہ چھوٹی بھی تھی. اور چونکہ ان کی والدہ حضرت ختیجہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا پیار بھی دیا اور ماں کا پیار بھی دیا. حضرت فاطمہ سے اسی لیے زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ایون کہ احادیث میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کاپی کرتی کہ ان کا چلنے کا سٹائل جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں اپنے گھر سے تو شاید کسی کے متعلق ایسا نہیں ملتا، حضرت فاطمہ کے لیے نبیوں کے امام کھڑے ہو جایا کرتے استقبال کرنے کے لیے. اور اس سے اگلی حیرانگی کی بات آپ کو بتاؤں، یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس کو بیان کرنے والی پتہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یعنی ان کی آپس میں محبتیں بھی بڑی تھیں.
ہمارے ہاں بعض دفعہ معاشرے میں ایسی باتیں چلتی ہیں کہ شاید ان دو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو ہے وہ ایک آڑ کھڑی کر دی گئی ہے کہ نعوذ باللہ شاید یہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات تھے، معاملات اچھے نہیں تھے. یہ تو ایک دوسرے کے لیے محبتیں نشاور کرنے والے تھے. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے بیٹے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی میں حضرت فاطمہ جب تک زندہ رہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. بعد میں آپ نے دیگر شادیاں کی. تو آپ کا ایک بیٹا تھا محمد، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں صحیح بخاری میں. اس کے اندر یہ حضرت علی کا جو بیٹا ہے محمد یہ کویشچن کرتا ہے. وہ کیا کہ ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے آپ سب سے افضل کس کو سمجھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کسی کو سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. کتنی خوبصورت بات، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا. اپنا نام نہیں لیا کیونکہ حق پر تھے. اور آپ دیکھیں کہ جو سچ ہے انہوں نے بیان کیا. یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات بتائی. اور اس سے اگلی بات انہوں نے کہا ثم من، اے میرے ابا اس کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد ڈر لگا کہ میرے ابا عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہیں نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا میرے بیٹا میں تو ایک عام سا مسلمان. کیسی ان کی عاجزی تھی اور ان کی آپس میں کیسی محبتیں تھیں. اور اس سے آگے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک بھی بعض اقوال ملتے ہیں کہ وہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں جس نے مجھے ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل سمجھا نا میں اس کو کوڑے لگواؤں گا. اتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ اصل میں ان کی محبت تھی. محبت نہیں بالکل. اور یہ محبت انہوں نے کہاں سے سیکھی تھی؟ یہ محبت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھتے تھے، کھانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات پہ جایا کرتے تھے. قرآن ہمیں صحابہ اکرام کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے. قرآن ہمیں صحابہ اکرام کی نمازیں بتاتا ہے، ان کے رکوع بتاتا ہے، ان کے سجود بتاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ان لوگوں کی کیا خوش نصیبی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہاں سے سیکھنے ڈائریکٹلی سیکھا. اور یہ معیت جو ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. سائنس کی اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ ریڈیشنز جو ہیں یہ جب منتقل ہوتی ہیں تو اس کے پورے اثرات ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سراجن منیرا کہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ویوز نکلتی تھیں اور صحابہ کرام پہ اس کے جو اثرات ہوا کرتے تھے، میں کہتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے ڈیفائن کیا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑی ہی محبتیں کرنے والے تھے. اچھا، جیسے ابھی آپ نے بڑے خوبصورت یہ ہمیں بتایا کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، کیونکہ قرآن میں جس طرح سے ذکر ہوا ان کے بارے میں. تو آپ ذرا تھوڑی سی امہات المومنین کے فضائل بھی ہمارے ساتھ بتائیں کہ ہماری آڈینس کو پتہ لگے کہ وہ اہل بیت ہیں اور چونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں. بالکل. تو ان کی کیا فضیلت ہے سب کے لیے؟ اچھا، اس میں ہمارے معاشرے کے اندر عموماً چونکہ اہل بیت کے اندر صرف 5 افراد کو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. پنجتن پاک کے نام سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ سب تن ہی پاک ہیں، یعنی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا وہ سارے تن ہی پاک ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاک نہیں ہے. اور ازواج مطہرات کے فضائل، میں کہتا ہوں اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سارے فضائل ہیں تو جو حضرت فاطمہ کی مدر تھیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کیا کہنے ہوں گے. ماں کی فضیلت تو شان تو زیادہ ہوتی ہے نا. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو وہ خاتون تھی
کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یاد کیا کرتے تھے. ایون کہ بعض دفعہ آپ کے گھر میں اگر حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کی طرف سے کوئی ایز اے گفٹ کے چیز آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ایک دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا وہ عرب کی ایک بوڑھی سی خاتون اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا معلوم کہ ختیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی بھی مجھے ماننے والا نہیں تھا. ختیجہ نے میرے لیے اپنے مال کو اس وقت قربان کیا جب لوگ مجھے باہر سے تکالیف دیا کرتے تھے، لوگ میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، اور میں گھر میں آتا تو ختیجہ میرے لیے ڈھارس ہوا کرتی تھی. اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان تھی. یعنی اتنی تکالیف اگر ان کو لوگ دے رہے ہیں تو جو مینٹل ریلیکسیشن ان کو گھر سے مل رہی ہے. بالکل. اور جو انسان سارے دن کا وہ جو تبلیغ پہ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پہ جب ریلیکس ہو گئے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا کردار ہو گیا اما ختیجہ کا اس میں. اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو اور بالخصوص جو ہمارے خاندانی ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے اس میں اسپیشلی وائفس جو ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھیں. بالکل. کہ انہوں نے ایز اے بیوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا. رول ماڈل ہے ہمارے لیے. کہ وہ باہر سے آتے مصائب تکالیف اور ان چیزوں سے نبٹ کر کے اور گھر آتے ہی ایسی ریلیکسیشن ملتی کہ وہ مینٹلی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے ریلیکس ہو جایا کرتے تھے. تو آج بھی خواتین کو جو ہے وہ حضرت ختیجہ جیسا کردار ادا کرنا ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہم کر رہے تھے تو اس میں میں کہتا ہوں کہ قربان جائیں وہ کیسی شخصیت تھی کہ احادیث پڑھیں تو ذکر ملتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے جی، اور جبریل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ابھی حضرت ختیجہ آ رہی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کیجئے گا. سبحان اللہ. یعنی وہ کیسی مقدس شخصیات تھیں کہ وہ اللہ کی زمین پہ چلا کرتی تھی، اللہ آسمانوں سے سلام بھیج رہے ہیں. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں سجسٹ کروں گا اپنے ناظرین کو، خصوصاً خواتین کو، کہ وہ ان کی سیرت کو ضرور پڑھیں. اس میں آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کیے. اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ، جو حسن و حسین رضوان علیہم اجمعین، ان کے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیں کہ ان کے فضائل اور وہ کیا چیزیں ان کی لائف میں ایسی تھیں کہ جو آج ہم، کیونکہ ایک ینگ جنریشن ہے نا، تو اگر جو ہماری آج کے ینگسٹرز ہیں وہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ان سے وہ کیا وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف میں وہ کیسے چینج آ سکتا ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے فضائل و مناقب کا تو ایک پورا چیپٹر ہے. محدثین اکرام جب اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب المناقب کے اندر فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کے نام پہ اسپیشلی علیحدہ سے چیپٹر باندھتے ہیں. سبحان. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تو آج اگر ہماری یوتھ یہ چاہتی ہے کہ ہم نے بھی جنت میں جانا ہے تو جنت میں ان کے جو سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حسین ہیں. تو ان کے فضائل و مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ اے اللہ، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت فرما. سبحان. یعنی اس حدیث کے شروع میں آتا ہے کہ اللہم انی احبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما. تو اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ شخصیات ہیں دونوں کہ جن کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں گزرا. حضرت حسن کی جب پیدائش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اپنے ہاتھ سے، جسے ہمارے ہاں آج کل گھٹی دینا، تحلیق عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے دی ان کو، ان کا عقیقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اور کئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ آپ کے اوپر اگر آ جاتے سجدے کی حالت میں تو آپ ان کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے.
ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمعے کا لیکچر دے رہے تھے، تو اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین آ رہے ہیں اور آڈینس کے درمیان سے آتے آتے وہ لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں، بچے چلتے ہاں پھرتے تھوڑے چلتے ہو رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر ان کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوئی. آپ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اٹھ پڑے، ممبر چھوڑ دیا، اور آپ جا کے ان کو اٹھا کے لے کے آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کی یہ تکلیف دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتنی سی تکلیف وہ برداشت نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا جمعے کا لیکچر چھوڑ کر کے ان کو اٹھانے کے لیے چلا گیا. تو یہ نوجوان حضرت حسن اور حسین، ان کی زندگی آج ہماری یوتھ کو پڑھنی چاہیے. اور میں کہوں گا کہ ان کے پڑھنے سے انسان کو پتہ چلے گا کہ آج جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری یوتھ میں ہے نا، وہ عدم برداشت کا مسئلہ ہے. بالکل، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، ہم ایک منٹ میں جو ہے وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ نوجوانوں نے کیسے کیسے کردار ادا کیے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اسپیشلی، چونکہ ہمارے ہاں ان کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، حضرت حسین کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسپیشلی بات کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد جب حضرت حسن مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا. یعنی وہ جو خوارج کا ایک پھیلایا ہوا فتنہ تھا، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس کی وجہ سے بڑا کچھ تو خون بھی ہوا مسلمانوں کے درمیان. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امت جو دو حصوں میں بٹ چکی تھی اس کو دوبارہ جوڑ دیا. اور یہ بڑے حوصلے کی بات تھی کہ انہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور مسلمانوں کی جو خلافت تھی، حکومت تھی، اس کو حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا. اس میں یعنی یہ جو بھی آپ نے خوبصورت بات کی، اس سے ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ جو جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس میں بہت محبتیں تھیں. بالکل. تو پھر ہم بحیثیت ایک عام مسلمان آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو پھر ذرا سا بھی حق نہیں ملتا کہ ہم کسی کا بھی تقابل کریں. بالکل. ہم کسی، کیونکہ ان کی تو آپس میں اور محبتیں تھیں، اور جب ایک گھر ایک ہوتا ہے تو کبھی کسی بات پہ اختلاف ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر تھا بھی تو اس وقت میں تھا اور وہ ختم ہو گیا. تو پھر میں، آپ یا اور کوئی بھی شخص وہ کیوں اس نہج پر پہنچتا ہے کہ وہ تقابل کر کے جو ہے وہ تفرقہ پھیلاتا ہے. تو اس بارے میں آپ ذرا بتائیے گا کہ ہمیں آج کے دور میں اسپیشلی ہماری ینگر جنریشن اور ہمارے جو ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت ان کی جو زندگیاں تھیں، ان کی جو محبت تھی، اس سے ہمیں وہ کیا سبق ملتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں جو آپ جانتے ہیں زیادہ لوگ قوم جو ہے وہ بٹ گئی ہوئی ہے، جب ان کے مسائل اگر کوئی تھا بھی تو وہ ایک محبت ہوتی ہے، جس گھر میں محبت ہوتی وہاں پہ تو وہ حل ہو گئے. تو کیا ہمیں آج بھی ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں وہ چیپٹرز کلوز کر کے ایک ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو کہ ہمیں آگے زندگی میں ہیلپ فل کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں سلف صالحین کا تو بڑا واضح موقف تھا. عقیدے کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے. اس کو جو ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ مشاجرات صحابہ کے ٹاپک سے کیا جاتا ہے. صحیح. اس کے متعلق سلف صالحین کی واضح سٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ ان نکف لساننا، کہ ان کے متعلق ہم اپنی زبانوں کو جو ہے وہ بند رکھیں گے. ایون کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جب مسلمانوں کے درمیان جو دو جنگیں ہوئی صحابہ میں، حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا این قتلانا و قتلاہم، کہ اس میں جو ہمارے اور ان کے مقتول ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کے مقتول جنت میں ہیں، دونوں ہی. سبحان اللہ. تو اس میں آج امت کے لیے یہ درس ہے کہ جب وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی زبانوں کو ان کے متعلق بند رکھیں، بلکہ ایک حدیث میں ہمیں یہاں تک بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا لسانکم،
کہ جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کے متعلق کوئی ایسی بات کی جائے تو تم اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو. تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم ملتی ہے اور صحابہ کی جو آپس کی محبتیں تھیں اس سے جو تعلیم ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ وقتی اگر کچھ معاملات ہوئے بھی تو اس کو حل کر لیا گیا, وہ ختم ہو گئے. اور آج کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان چیزوں کو اچھال کر کے ان نفوس قدسیہ کے متعلق بات کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضاعت کے سرٹیفکیٹ دے دیے ہوئے. سبحان اللہ, اللہ راضی ہو گیا. ہاں بالکل. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ہمارے یہاں بعض لوگ بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بعض دفعہ یہ نیریٹو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تاریخی تجزیہ ہم پیش کر رہے ہیں. بالکل. جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت تاریخی شخصیات نہیں ہیں, وہ قرآنی شخصیات ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہوا ہے. تو اب ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے متعلق جو ہے کوئی ایسی بات کریں. نہیں, یہ تو بالکل بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی ہماری جو ہے نا وہ امت اکٹھی نہیں ہوتی اور وہ کچھ شرپسند جو ہیں وہ اس چیز کو مزید بڑھاوا دے دیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ہم نے بات کی تھی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہم جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو اکثر نا کبھی کبھار جب ہم طلباء سے ملتے ہیں, ینگر جو جنریشن سے ملتے ہیں, ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور بڑا اٹریکٹیو سوال ہے بظاہر. وہ یہ کسی نے سوال کیا کہ اگر وہ جنت کے جو ہیں وہ سردار ہیں نوجوانوں کے, تو جنت میں تو ہم نے سنا ہے کہ سارے ہی جوان ہوں گے, تو وہ سارے ہی نوجوان ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ تمام اہل جنہ کے وہ سردار ہوں گے. تو یعنی یہ جو کنفیوژن اصل میں کچھ لوگ جو ہیں جو دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر اور یہ اسٹوڈنٹس بہت یہ سوال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا, اس میں حضرت حسن اور حسین نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 50+ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے نا کہ جنت کے نوجوانوں کے وہ سردار ہوں گے, اور دوسری طرف ہے کہ جب ہم سارے ہی جنت میں جائیں گے تو نوجوان ہوں گے, وہ ہماری کیفیت کے اعتبار سے ہے, ایج وائز نہیں ہے. ایج وائز ظاہر ہے جتنی جس کی عمر ہے وہ اسی اعتبار سے ہوگا. تو ایک حدیث میں ہمیں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو حضرت حسین کے سردار جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہوں گے, کیوں ایج کا وہی ڈفرنس آ گیا. اور جنت کے جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسی تضاد والی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں نہ ہوتا. تو اس میں نا بھی جیسے آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت بھی اوبیسلی ان کے نواسے تھے, اور جو ریزیمبلنس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھی. تو اس کے بارے میں بھی ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتائیے کہ ایک تو محبت تو تھی ہی, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے, اس کے علاوہ جیسے کہ یہ ان جیسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ان کی طرح, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ریزیمبلنس ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے آپ. اچھا, اس میں دیکھیں یہ ایک نا فطرتی بات ہے, اور اگر ہم قرآن مجید بھی پڑھیں تو وہاں بھی جو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے اولاد کے لیے جب دعا کی ہے نا تو اللہ سے بیٹے مانگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کمال کو حکمت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے دیے نا ان میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو حضرت حسین اور حسن یہ دونوں ہی چونکہ آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے, آپ کے نواسے تھے, تو اس اعتبار سے ان کی اٹیچمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ بڑا پیار بھی کرتے. بلکہ ایک حدیث جامع ترمذی کے اندر آتی ہے, ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر ایک مجلس میں موجود تھے اور وہاں پہ حضرت حسن موجود تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے نا یہ علی کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کی مشابہت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی. اور یہ نہیں کہ حضرت علی نے اس پہ کوئی مائنڈ کیا یا کوئی ایسی بات کی, بلکہ حدیث میں آگے لفظ یہ ملتے ہیں کہ وہ علی یضحک, حضرت علی نے یہ بات سن کے مسکرا دیے. محبتیں تھیں ان کی آپس میں, اور اپریشیٹ کرنے والی چیزیں. آج ہم نے جو ہے آپ نے بہت اچھا ہماری آڈینس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں, اور آپ جو ہے اس کے بارے میں
ایک پیغام سب کے لیے دیجیے کہ کیسے جو صحابہ اور اہل بیت جو ہیں وہ آج ہمارے رول ماڈلز ہو سکتے ہیں. تو ہماری جو آڈینس ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کی زندگی سے؟ اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ آج امت کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ نفوس قدسیہ وہ تھیں جو ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے، یہ محبتیں بانٹنے والے تھے. ہم بھی آج ان کو محبتیں بانٹنے والے کے تناظر دوبارہ سے کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا پیغام میں آج یہ دینا چاہوں گا امت کو کہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو اپنے لیے منٹور بنانا چاہیے. آج شاید کہ ہم نے اپنے منٹور چینج کر لیے ایسے، شاید آج ہمارے بچوں کو عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام بھی نہیں آتے ہوتے، ٹھیک ہے. اور آج ہمارے بچوں سے آپ لیٹسٹ موبائل کے متعلق پوچھیں نا کہ ابھی کون سا آئی فون کا ماڈل آنے والا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. وہ پتا ہوگا، موویز کا پتا ہوگا، ڈراماز کا پتا ہوگا. تو عشرہ مبشرہ صحابہ اور دیگر صحابہ کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح جو فیمیلز ہیں انہیں صحابیات کی زندگی پڑھنی چاہیے، بہت ضروری. حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات جو ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نفوس قدسیہ، شاید آج بعض دفعہ یہ جب ٹرم استعمال کی جاتی ہے نا کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نا کچھ دو چیزیں تھیں، دو الگ الگ جو ہے نا وہ لوگ تھے، اور ان کے درمیان لوگوں نے جو ہے معاشرے میں ایسی تاریخی کچھ باتوں کے سہارے لے کے دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ یہ نعوذ باللہ شاید آپس میں ان کی کوئی دشمنیاں تھیں. یہ تو محبتیں بانٹنے والے تھے. بالکل، ہم نے مختصراً کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ تو محبتیں بانٹنے والے تھے. آج ہم انہی کی محبتوں کو لے کے آگے چلیں. آج ہم امت کو ان کے نام پر اکٹھا کریں، نہ کہ ان کے ناموں پر فرقے بنائیں. آج لوگوں نے ان کے ناموں پر اسکول آف تھاٹ کھڑے کر لیے، جبکہ یہ وہ نفوس قدسیاں تھیں جنہوں نے محبتوں کو بانٹا، جنہوں نے دنیا کو پیغام دیا امن کا، محبت کا. تو آج ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت بڑا درس یہ ملتا ہے کہ ہم بھی انہی کے طرز زندگی کو لیتے ہوئے محبتیں بانٹنے والے بنے. بالکل بالکل، انشاءاللہ. یہ جزاکم اللہ خیر، آپ نے آج جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے ہماری آڈینس کو اہل بیت کی جو امپورٹنس ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کی جو باہمی محبت ہے، اور ان سے ہمارے لیے زندگیاں گزارنے کے لیے جو سبق اس کے بارے میں آج آپ نے بتایا، تو بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. تو آڈینس، آج جو ہے ہم نے وہ دیکھا اور سنا کہ اہل بیت ہمارے لیے کتنے مقدم ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ کیسے ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اور اہل بیت کا ایک باہمی محبت کا رشتہ تھا جو کہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور ہمیں اپنے جو رول ماڈلز ہیں، ہماری ینگر آڈینس کو اسپیشلی، وہ ہم نے بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز یا دوسرے شوبز کے لوگ، ان کی بجائے ہمیں اپنے ان مقدس ہستیوں کو کرنا چاہیے، اپنے رول ماڈلز بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.